لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والكافرين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيلا. مومنین اکرام، حجاج اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے والے، دیار رسول اور اہل بیت اطہار کے دربار میں حاضر ہونے والے افراد خوش نصیب ہیں کہ حج کے راستے میں یہ سعادت، یہ کامیابی انہیں ملی ہے۔ یقیناً خداوند عالم کی بارگاہ میں جو بھی انسان وقت، زبان، ذکر، پیسہ، طاقت، ہنر، سوچ، وچار خرچ کرتا ہے، اس کے بے انتہا فائدے ہیں۔ حج کی راہ میں خداوند عالم کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے کا مقام اور رتبہ کیا ہوتا ہے؟ یقیناً آپ جا رہے ہیں اور اس راستے میں خرچ کرنا، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: درہم فی الحج افضل من الف فی الف فیما سوا ذالک من سبیل اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حج کی راہ میں، حج کے راستے میں، حج کی سبیل میں، حج کے جانے میں ایک درہم خرچ کرنا، ایک پیسہ خرچ کرنا، حج کے علاوہ کسی اور دینی راہ میں 20 لاکھ درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی جو خرچ کر رہے ہیں 20 لاکھ، وہ بھی اچھائی میں خرچ کر رہے ہیں، نیک میں۔ لیکن اگر حج میں ایک پیسہ خرچ کیا تو اس 20 لاکھ جو اچھے راستے میں، نیک راستے میں خرچ کیا، اس سے افضل ہے کہ انسان ایک پیسہ حج کے راستے میں خرچ کرے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو اہل بیت کے لیے ایک پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ حج میں 1 لاکھ خرچ کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ خرچ کرنا جو ہے وہ مومن کی علامتوں میں سے ہے۔ قرآن مجید نے سلسلے وار اعلان فرمایا کہ متقی وہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے ان پر خرچ کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، صلاۃ پہ ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ وہیں ایک لفظ ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ انہیں دیا گیا اس پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ 254 میں پروردگار اعلان فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون بکم یوم الظالمون۔ اے مومنو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، بچاؤ نہیں، اس سے پہلے کہ ایک دن آپ ایسا پہنچے کہ جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی، نہ سفارش، نہ کوئی چیز کام آئے گی۔ کفار ہی تو ظلم کرتے ہیں، جو خود پر بھی ظلم کرتے ہیں، دوسرے کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کاروبار ختم ہو جائے لین دین کا، اس سے پہلے کہ یہ خرچ کر لو، نیکیاں خرچ کرو، اچھائی خرچ کر لو، پیسے خرچ کر لو، گفتگو اچھی ہو۔ پھر سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 نمبر کی آیت میں فرمایا: وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس سے خرچ کرو جس کے استفادے کے لیے اس نے تمہیں جانشین قرار دیا۔ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور خرچ کریں ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ سورہ بقرہ آپ دیکھیے 272، سورہ بقرہ 261
265 سورہ انسان آیت نمبر 7، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم مال اور زر، سونا چاندی، دولت میں سے جو بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہوتا ہے، اللہ کا اس میں فائدہ نہیں ہے۔ حج بیت اللہ کے لیے ہم جا رہے ہیں، جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، خدا کا فائدہ نہیں ہے۔ جو تم خرچ کر رہے ہو تم اپنے لیے خرچ کر رہے ہو، یقیناً اللہ اس کا بہترین اجر و ثواب اور بدلہ دے گا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض القیام نار ما خلا ظل المؤمنین فإن صدقته تظلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی سرزمین سراسر آگ ہوگی، پوری مکمل آگ ہوگی سوائے مومن کے سائے کے۔ مومن کہیں سایہ نہیں پائے گا، لیکن یہاں محشر میں سایہ پائے گا، اور اس کے راہ خدا میں خرچ ہوا مال اس کا سایہ کرے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اور پسینہ ان کے ناک اور کان سے جا رہا ہوگا۔ امیر المومنین کہتے ہیں 40 اونٹ بھی ایک انسان کا پسینہ پیے گا تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ ایسے عالم ہوگا، کہیں سایہ نہیں ہوگا، لیکن جس نے اپنے مال میں سے خرچ کیا ہے، انفاق کیا ہے، کار خیر کیا ہے، اس کے لیے وہ سایہ بنے گا۔ آج اتنی گرمی و دھوپ ہے، انسان سایہ تلاش کرتا ہے، محشر میں سایہ نہیں ملے گا سوائے یہ کہ جس نے انفاق کیا، نیکی کی ہے اور خرچ کیا ہے۔ رسول السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عاطا درہما فی سبیل اللہ کتب اللہ لہ 700 حسنہ۔ جو شخص راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں 1 درہم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 700 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لِأَصْحَابِهِ، پیغمبر نے اپنے اصحاب سے فرمایا إِيَّاكُمْ مَعْلُمْ وَأَرِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَعْلِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَا لَهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَعْلٍ وَأَرِثِهِ قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَعْلَ وَأَرِثِهِ مَا أَخَّرَ۔ رسول السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص ہے کہ جس کو اپنے مال سے اپنے وارث کا مال زیادہ پیارا ہے؟ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اپنے مال سے اس کے وارث کا مال زیادہ پیارا ہو، بلکہ انسان جو ہے، جو وارث ہیں، اس کے لیے وہ پیارا ہے کہ اس لیے مال اس کے اوپر خرچ کر دے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں طوبی لمن انفق الفضل من ماله امسك فضل من کلامہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے باقی ماندہ مال کو خرچ کرتا رہتا ہے اور اپنے فضول کلام کو روکے رہتا ہے، زبان کم استعمال کرتا ہے، پیسہ اچھے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ انکم اغبطوا بما بدلتکم من راغب علیکم فیما وصلہ منکم۔ امیر المومنین کہتے ہیں جو تم اپنی طرف آنے والے پر خرچ کرو گے اس سے ملنے والے اجر پر تم سے زیادہ رشک کرو گے۔ اور اسی لیے امیر المؤمنین نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرمایا دنیا میں سے تمہارا حصہ صرف اتنا ہی ہے جس سے تم اپنی آخرت کی اصلاح کر سکو، لہذا جب یہاں تم اپنا خرچ کرو گے تمہاری آخرت کی اصلاح ہوگی، لہذا حق بات میں خرچ کر دو اور غیر کی خزانچی نہ بنو۔ لوگ جو ہے وہ ہم جو ہے دوسرے کا پیسہ اپنے پاس رکھیں، ہم سوچتے یہ ہمارا ہے، جو ہمارے پاکٹ میں ہے وہ ہمارا ہے، بلکہ ہم اس کے خزانچی ہیں، تو دوسرے کو پیسے کے جو ہے وہ سیکریٹری اور خزانچی اور کیشیئر ہم نہ بنیں، جس کا جو ہے وہ دے دیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا تؤتی عطیتہ تلتمس اکثر منہا، ایسا کوئی عطیہ نہیں ہے دیا جاتا جو اس سے زیادہ کی خواہش نہ کی جائے۔ پھر ملعون ملعون من وہب اللہ لہ معلا فلم یتصد منہ بشیء، ملعون ہے، اس کے اوپر لعنت ہے، لعنت ہے وہ شخص جسے اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن وہ اس سے کچھ بھی صدقہ خیرات نیکیاں نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔
راہ خدا میں خرچ کرنے کے بے انتہا اجر و ثواب موجود ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے فائدے بھی ہیں۔ سورہ سبا میں ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، یا اس کے لیے تنگ اور محدود کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے پر وہ اس کی جگہ اس کا بدلہ لے آئے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ دیکھیے اللہ رزق دینے والا ہے۔ رسول السلام فرماتے ہیں صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، لہذا خرچ کرو اور بزدلی اختیار نہ کرو، ڈرو نہیں کہ مال خرچ ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگوں نے بکری کو ذبح کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا آیا اس سے کچھ بچا بھی ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کا صرف جو ہے وہ شانہ شولڈر رہ گیا ہے۔ فرمایا سب کچھ باقی رہ گیا سوائے شانے کے، یعنی جو ہے جو تم نے دے دیا ہے وہی باقی ہے، جو تم نے بچا لیا وہ باقی نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انفق ایقن بالخلف، راہ خدا میں خرچ کرو اور یقین رکھو کہ وہ اس کا عوض عطا کرے گا، اس کا بدلہ یقیناً پروردگار دے گا۔ ایک شخص نے وما انفقتم کی تلاوت کرنے کے بعد دعویٰ کیا کہ وہ خرچ تو کرتا ہے لیکن اس کا عوض نہیں دیکھتا، اس کا بدلہ نہیں دیکھتا، تو امام صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے؟ عرض کیا نہ۔ فرمایا پھر یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ کہا معلوم نہیں۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص حلال کے ذریعے مال کمائے اور اسے راہ حق میں خرچ کرے تو وہ جو بھی درہم خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں عطا کرے گا۔ ان الصدقۃ تقضی الدین وتخلف بالبرکہ، امام فرماتے ہیں صدقہ قرضہ ادا کرتا ہے اور بدلے میں برکت لازم کرتا ہے، بدلے میں برکت لاتا ہے، قرضہ ادا کر دیتا ہے بدلے میں برکت لاتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کیا خرچ کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز جو تمہیں پسند ہے اسے دے دو، کہ جیب میں سے نکالے جو سب سے چھوٹا سکہ ہو، گھر میں روٹی بچ گئی وہ دے دیا، جو ہے کام نہیں آ رہا ہے وہ کپڑا دے دیا، اور کہتے ہیں یہ ہم جو ہے کار خیر کرنے والے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، سورہ آل عمران 92۔ تم اس وقت تک نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جب تک اس چیز سے راہ خدا میں خرچ نہ کرو گے جسے تم پسند کرتے ہو، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے۔ ابو طفیل اشتری ثوبا اعجبہ فتصدق بہ، امام علی علیہ السلام نے ایک کپڑا خریدا جو آپ کو بہت پسند تھا، آپ نے وہی کپڑا جو ہے وہ راہ خدا میں دے دیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شکر یعنی مٹھاس خیرات کرتے تھے، شکر اچھائی مٹھائی خیرات کرتے تھے۔ تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ میٹھا شیریں شکر خیرات کر رہے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی سب سے پسندیدہ ترین چیز راہ خدا میں خرچ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بہترین عطیہ ہے جو خرچ کرنے کا لیے مطلب یہ ہے کہ خاص طریقے سے جو خدا کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے، خدا کے حکم کے اعتبار سے، خدا کے آرڈر کے اعتبار سے خرچ کرتا ہے، وہ اس کی مصیبت میں خرچ کرتا ہے۔ اور یقیناً جو ہے وہ جو خدا کی اطاعت میں خرچ نہیں کرتا وہ خدا کی معصیت میں خرچ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرو گے تو وہ پیسہ تو نکل جائے گا، چاہے دوا علاج میں چاہے ہاسپٹل میں۔
خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اختیاری یعنی قدرت رکھتے ہوئے طور پہ اپنے نیک مال لوگوں سے روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجبور کر کے اس کے مال کو شریروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اچھے لوگوں سے روک لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ پیسہ تو نکال ہی دے گا، لیکن وہ شریر، بدبخت اور غلط لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ راہ خدا میں 1 درہم خرچ کرنے سے روکتا ہے وہ ناحق راستے میں 2 درہم خرچ کر دیتا ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ایاک ان تمنع فی طاعت اللہ فتنفق مثلیہ فی معصیت اللہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اطاعت الہی میں خرچ کرنے سے گریز نہ کرو، اطاعت الہی میں خرچ کرو، ورنہ اس سے 2 گنا اس کی معصیت میں خرچ ہو جائے گا، اس کی نافرمانی میں خرچ ہو جائے گا۔ تو یقیناً جب انسان خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اب رہا مسئلہ تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنے کی فضیلت، ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی خرچ کرنے کے جو ہے وہ بے انتہا فائدہ ہے۔ کیا 3 چیزیں ایمان کے حقائق میں شامل ہیں؟ تنگ دستی کے باوجود راہ خدا میں خرچ کرنا، اکثر یہ ہے کہ اپنے پاس بھی روٹی اور پانی کی ضرورت ہے لیکن مسکین یتیم اسیر کو دے دیا۔ یہ کیا ہے کہ حالات خراب ہوں تب بھی لوگوں کو عطا کرے، اور اپنی طرف سے دوسروں کو انصاف دینا۔ اور انسان سوچتا ہے کہ ہم انصاف نہیں دے پائیں گے، ہم اپنے فیور میں بات کر لیں۔ طالب علم کے لیے علم عطا کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے اخلاق میں بات بھی شامل ہے، اور وہ تنگ دستی کے باوجود بھی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ یہ اخلاق میں شامل ہے مومن کے کہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے، اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، پھر بھی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، یہ مومن ہے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کا جو ہے وہ کار خیر قبول بھی نہیں ہوگا، خاص طریقے سے اس پر ہمیں غور کرنا ہے، جن کا عطیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 53 54 کہ کہہ دیجئے چاہے تم خوشی کے ساتھ خرچ کیا کرو یا ناراض ہو کے، یہ خرچ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم یقیناً فاسق لوگ ہو، یعنی فاسق کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ کوئی چیز ان کی خیرات کی قبولیت سے مانے نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اختیار کیا اور نماز کو نہیں بجا لاتے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، خدا اور رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کی کوئی نیکی پروردگار قبول نہیں کرتا۔ مگر سستی اور بے کاہلی کے ساتھ خرچ نہیں کرتے، مگر بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ سستی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، بے دلی کے ساتھ تو اس کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے اس قول پہ وَلَا تَيْمُمُوا خَبِيثًا وَلَا يَتَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ کان الناس حین اسلموا، برے مال کو راہ خدا میں دینے کا قصد و ارادہ بھی نہ کرو۔ سورہ بقرہ 267 کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگ تازہ اسلام لے آئے تھے تو اس وقت آپ کے پاس سود کے ذریعے آمدنی تھی، ربا اور رشوت کے ذریعے، اور برا مال موجود تھا۔ تو جب بھی کوئی آدمی ان سے خرچ کرنا چاہتا تو صدقہ خیرات میں اسے دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا کہ مال پاک ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی کے عمل کو پسند کرتا ہے، اور فرمایا صدقے کی صلاحیت پاک و پاکیزہ اور حلال مال رکھتا ہے۔ حلال مال ہو تو اس میں صدقہ کرو تو یہ صدقہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگ مال کو وہاں سے حاصل کریں جہاں سے اللہ نے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اسے خرچ وہاں کریں جہاں اس نے منع کیا ہے، تو اس سے قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر وہاں سے حاصل کریں جہاں سے اللہ نے روکا ہے اور وہاں پہ خرچ کریں جہاں کے لیے حکم دیا ہے، پھر بھی ان سے قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ حق کی راہ سے حاصل ہو
اور حق کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ تو یہ انفاق ہے، راہ خدا میں جب انسان خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے اور بارگاہ رب العزت میں دیتا ہے تو اس کی بے انتہا فضیلت ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ کس طریقے سے، خدا کس کے انفاق کو قبول کرتا ہے اور کس کو قبول نہیں کرتا۔ تو اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ 1 درہم حج میں خرچ کرنا عام نیکیوں میں 20 لاکھ درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ ہم سب کو راہ حج میں خرچ کرنے کی، عمل کی، نیکی کی، پیسے کی اور اچھائیوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ حج کی راہ میں اگر خدا نخواستہ موت آ جاتی ہے تو امام نے فرمایا کہ من مات فی طریق مکہ ذاہبا جایا امن من فزع الاکبر یوم القیامہ۔ عبداللہ ابن سنان سے روایت ہے کہ جو شخص مکے کی راہ میں جاتے وقت یا واپس لوٹتے ہوئے مر جائے، وہ قیامت کے دن عظیم خوف، عظیم ڈر، بہت بڑے ڈر، ہر اس چیز سے امان میں رہے گا جو انسان کو ڈر اور خوف کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے حج بیت اللہ کی۔ خدا ہم سب کو اس عظیم چیزوں میں سعید اور کامیابی عنایت فرمائے، حج کہے جانے کے قابل قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔